السلام علیکم دوستو آج 20 نومبر 2019 بدھ کا دن ہے۔ دن کی سب سے بہترین خبروں میں آپ سنیں گے کہ دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچن پر 4 بھارتی فوجیوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ پاکستان کے کہنے پر طالبان نے 2 امریکی پروفیسر رہا کر دیے۔ چین کی امریکہ اور برطانیہ کو نئی دھمکی۔ نیپالی وزیر اعظم نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اپنی فوج ہماری زمین سے ہٹائے۔ امریکہ میں مقافات عمل پھر 2 فائرنگ واقعات سے متعدد لوگ ہلاک۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف خفیہ سائبر جنگ کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے سے روک دیا۔ سابق جنرل پرویز مشرف کے خلاف نواز شریف کا کیا ہوا غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ہالینڈ میں گستاخانہ رسول کے قتل کے منصوبے پر پاکستانی نوجوان کو 10 سال قید۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستو دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچن میں ایک برفانی تودہ گرنے سے 4 بھارتی فوجیوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیاچن کے شمالی گلیشیر کے قریب 8 افراد پر مشتمل ایک دستہ موجود تھا جس میں 6 بھارتی سپاہی شامل تھے کہ اچانک برفانی تودہ گرنے سے یہ سب لوگ اس کے نیچے دب گئے۔ امدادی کارروائیاں کرنے والی ٹیم نے افراد کو برف سے نکالنے میں کامیاب رہی اور انہیں براستہ ہیلی کاپٹر ہاسپٹل میں پہنچایا گیا۔ تاہم جسم میں درجہ حرارت کی کمی کے باعث 4 فوجی اور 2 سیویلین رپورٹر ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس 700 مربع کلومیٹر پر پھیلے گلیشیر پر برفانی تودے ایک معمولی ہیں اور یہاں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں برفانی تودوں کی زد میں آنے کے باعث انڈیا اور پاکستان کے سینکڑوں فوجی دستے یہاں مارے گئے ہیں۔ سیاچن گلیشیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستو لائن آف کنٹرول کے شمالی سرے پر واقع ہے جہاں سے کشمیر تقسیم ہوتا ہے۔ ادھر دوستو امریکی یونیورسٹی کے پروفیسروں کو امریکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے افغانستان کے صوبے زابل سے روانہ کیا گیا، جبکہ امریکی پروفیسروں کی رہائی کے بدلے طالبان کے 3 رہنماؤں کو رہا کیا گیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں یرغمال بنائے ہوئے دونوں امریکی پروفیسر کو رہا کر دیا ہے۔ طالبان نے دونوں غیر ملکیوں کو 2016 میں کابل میں اغوا کیا تھا۔ گزشتہ شام افغانستان کی بگرام جیل سے رہا کیے گئے انس حقانی سمیت طالبان کے 3 رہنما بھی قطر پہنچ گئے ہیں۔ امریکی پروفیسروں کی رہائی کے بدلے طالبان رہنماؤں کو رہا کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے رہا ہونے والے قیدی امریکی پروفیسر کیون کنگ اور آسٹریلوی ٹموتھی ویکس کی رہائی میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ دوستو چین نے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دیں۔ چند مغربی ممالک نے کھلم کھلا انتہائی تشدد پسند مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے مخصوص سیاستدان بدترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہانگ کانگ کی آزادی کا پروپیگنڈا کرنے والے کو ایوارڈ پیش کر رہے ہیں۔ چین ہانگ کانگ کے حالات کو قابو میں لانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہانگ کانگ کی صورتحال، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر مسلسل زور دے رہے ہیں اور پرامن احتجاج کی حمایت کریں گے، جبکہ ہانگ کانگ کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے باہر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں اور پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں مظاہرین نے پٹرول بم پھینکے اور پتھراؤ بھی کیا۔ دوستو ادھر نیپال کے وزیر اعظم نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنی افواج کو کالا پانی سے ہٹائے اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کے قبضے میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہمیں اپنی سرزمین پر بھارت کا قبضہ برداشت نہیں، ہندوستان فوری طور پر ہمارے علاقے سے نکل جائے۔ چلاک بننے کی کوشش میں ہندوستان نے ملک کا نیا نقشہ چھاپا جس میں کالا پانی کو اپنا حصہ ظاہر کیا، تو نیپالی عوام سڑکوں پر آ گئی، بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ کالا پانی سے بھارت کو نکالو کے نعرے جگہ جگہ گونجنے لگے۔ حکمران عوامی دباؤ میں آئے اور بھارت کو ملک سے نکل جانے کا کہہ ڈالا۔ تاہم نیپالی وزیر اعظم نے نیپال کی جانب سے ترمیم شدہ نقشہ جاری کرنے کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ نیپالی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر انڈیا ہماری سرزمین سے فوج واپس ہٹا لے گا تو ہم پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔
کالا پانی انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں 35 مربع کلومیٹر اراضی پر محیط علاقہ ہے۔ انڈین ریاست اترا گڑھ کی سرحد نیپال سے 80 کلومیٹر اور چین سے 344 کلومیٹر تک ملتی ہے۔ دریائے کالی کی ابتدا بھی کالا پانی ہے۔ انڈیا نے اس دریا کو بھی نئے نقشے میں شامل کیا ہے۔ جب 1962 میں انڈیا اور چین کے مابین جنگ ہوئی تو انڈین فوج نے کالا پانی میں ایک چوکی تعمیر کی تھی۔ نیپال کا دعویٰ ہے کہ ہند چین جنگ سے قبل نیپال نے 1961 میں یہاں مردم شماری کروائی تھی۔ دوستو، ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پھر نامعلوم مسلح شخص کی جانب سے فٹ بال شائقین پر فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ نامعلوم بندوق بردار شخص نے ایک گھر کے عقب سے 35 کے لگ بھگ فٹ بال شائقین، جن میں سے زیادہ تر آپس میں رشتہ دار اور دوست احباب شامل تھے، پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے 5 زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک قرار دی ہے۔ تمام ہلاک افراد مرد ہیں اور ان کی عمریں 25 سے 35 کے درمیان ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست اوکلوہاما کے شاپنگ سینٹر میں بھی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ وال مارٹ میں ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں فائرنگ کرنے والا شخص بھی شامل ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ فائرنگ کیوں ہوئی اور مسلح شخص کیسے مرا۔ اس نے خودکشی کی یا اسے مارا گیا؟ وائٹ ہاؤس کے مطابق فائرنگ سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کو بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ امریکہ میں مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ جو دوسرے ملکوں میں افراتفری پھیلایا کرتا تھا، اب اس کے اپنے ہی ملک میں ایسے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ باقی اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ دوستو، ادھر بھارت نے پاکستان کے خلاف سائبر جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ہندوستان سائبر سپیس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ جلد ہی پاکستان سائبر سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ غلط معلومات پر مبنی مہم پر نظر رکھنے والی غیر ملکی تنظیم EU ڈس انفو لیب نے انکشاف کیا ہے کہ 65 نیٹ ورکس کے زیر انتظام 65 ممالک میں پھیلائے گئے 265 جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس ہم نے پکڑے ہیں، جس میں بار بار پاکستان پر تنقید کرنے کے لیے یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ سینکڑوں غیر فعال کمپنیاں اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کا گٹھ جوڑ پوری دنیا میں ہندوستان کے سفارتی مفادات کو فروغ دے رہا ہے اور پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ سائبر جنگ ہے اور ہندوستانی سائبر سپیس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ جلد ہی پاکستان سائبر سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ دوستو، وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے پر غور کیا۔ کافی ارکان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا مشورہ دیا، لیکن عمران خان نے اپیل دائر کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض کابینہ ارکان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی رہنمائی لینا ضروری ہے، کیونکہ ECL قانون میں واضح ہے کہ سزا یافتہ شخص بیرون ملک نہیں جا سکتا۔ بعض وزراء نے کہا کہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر صرف ایک بار بیرون ملک علاج کی اجازت دی گئی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے۔ نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ احسن اقبال، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب سمیت دیگر رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر نواز شریف کو الوداع کہا۔ دوستو، عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ عدالتی استفسار پر رجسٹرار نے بتایا کہ پرویز مشرف کے وکیل عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہے، جس پر جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ آج پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل کے لیے تیسرا موقع دیا تھا۔ استغاثہ نے تحریری دلائل جمع کرا دیے جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہیں تو تحریری دلائل 26 نومبر کو جمع کرا سکتے ہیں۔ کیس کا فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سابق صدر کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی شروع کروائی تھی، تاہم اس وقت پرویز مشرف دبئی میں ہیں۔ لگتا ہے کہ فیصلہ جنرل مشرف کے حق میں آئے گا۔ جو فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ حق میں ہی آتے ہیں۔ دوستو، ادھر ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے عالمی مقابلے کا اعلان کرنے والے اسلام مخالف متعصب سیاستدان گریڈ ویلڈر کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کرنے پر پاکستانی شہری کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ فرانس سے ہالینڈ آنے والے 27 سالہ پاکستانی شہری جنید کو 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ جنید کو ٹرین اسٹیشن سے گزشتہ برس گرفتار کیا گیا تھا۔
اگرچہ جنید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن جنید کی دھمکی پر ملعون گریٹ ویلڈر اپنا گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ معطل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جنید نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پیغام بھی نشر کیا تھا جس میں ملعون گریٹ ویلڈر کو نہ صرف قتل کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا بلکہ مقامی مسلمانوں سے اس سلسلے میں مدد کرنے کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق جنید نے ملعون گریٹ ویلڈر کو قانون ساز ادارے میں گھس کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس پر عدالت نے جنید کی سزا کو 6 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیا۔ تاہم نہ تو پروسیکیوٹر نے اور نہ ہی عدالت نے واضح کیا ہے کہ جنید نے قتل کا کون سا منصوبہ کب، کہاں اور کیسے تیار کیا تھا۔